ورنہ یاد رکھیے گا میں اس طرح کھول کے جو بول رہا ہوں کوئی مقرر آپ کو نہیں بتائے گا، چونکہ آپ ہمارے بھائی ہیں، میں بالکل کھلے عام بتاتا ہوں۔ کون جائے گا آپ کے ساتھ؟ جس بیٹا کے نام پہ آپ نے پیسہ لیا وہ جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ کیا آپ کے گھر کی عورت جائے گی؟ نہیں جائے گی۔ لوگ اٹھا کر کے آپ کو کفن پہنا کے قبر کے پاس لے جائیں گے۔ وہ بیٹا جس کے لیے آپ نے کسی باپ غریب بیٹی کے باپ کو رلایا ہے دعا کرنے کے لائق ہے، وہ جنازہ پڑھنے کے لائق نہیں ہے، تو وہ بیٹا جائے گا مٹی دے کے واپس ہو جائے گا قبر میں آپ اکیلے ہوں گے۔ کون ہوگا آپ کے ساتھ؟ کون ہوگا آپ کے ساتھ؟ کوئی نہیں۔ اور قبر کے بارے میں جانتا ہے میرے نبی ہمیشہ یہی دعا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حضرت عثمان غنی، ایک بات مجھے یاد آ گئی، اگر آپ لوگ کی اجازت ہو تو میں بتا دوں یا ختم کر دوں؟ نہیں، زبردستی نہیں، زبردستی نہیں۔ اور نیک شمع ہوگا ہاں، یا آپ کی محبت سلامت رہے، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ اب محبت کا یہ نہیں ہے کہ جان ہی لے لیجئے، بچہ سے پیار ہو تو لوگ چومتے ہیں بچہ کو، نہیں بھائی، کبھی لب کو، کبھی رخسار کو، کبھی پیشانی کو۔ اب ایسے نہیں محبت ہے تو چومتے چومتے دانت ہی کاٹ لے، بچہ کو کھا ہی جائے، جان رہے تو کل بھی پیار ہو جائے گا۔ اور تقریر سننا زیادہ کمال نہیں ہے، عمل کرنا کمال ہے۔ ذرا زور سے بول لیجئے سبحان اللہ۔ پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا بولے یا رسول اللہ۔ سنیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نبی کے داماد ہیں، ان کے پاس جب قبر کا ذکر ہوتا تو رونے لگتے، صرف قبر کا بیان ہوتا تو رونے لگتے، آنسو اتنا گرتا، داڑھی شریف کا بال تر، اور جہنم کا ذکر ہوتا تو کم، جہنم کا تذکرہ ہوتا تو کم روتے، لیکن قبر کا ذکر ہوتا تو وہ زیادہ روتے۔ ایک دن ان کے عاشق نے، خادم نے کہہ دیا، حضور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ کیفیت نہیں ہوتی ہے، اور جب قبر کا ذکر ہوتا ہے تو آپ اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ پاتے ہیں، اس قدر زیادہ خطا ہوتے ہیں۔ کیوں؟ جب آپ سنیے تقریر مکمل، کیا پوری رات تقریر سنیے گا؟ ارشاد فرماتے ہیں سنو، قبر کے بارے میں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے جو قبر میں بچ گیا آخرت کی پہلی منزل ہے، وہ حشر میں بچ گیا، جو اس میں پھنسے گا پھنستا چلا جائے گا۔ یہ قبر ایسی جگہ پہلی منزل ہے، اس لیے، اور ہم لوگ کو کوئی خبر نہیں۔ وہ بیٹا جس کے نام پہ آپ نے 4 لاکھ بجایا رہ جائے گا، آپ قبر میں خدا پوچھے گا آپ کے پاس جواب کیا ہوگا؟ سانپ آئے گا، بچھو آئے گا، بول بول کے کاٹے گا، کوئی آپ کی سننے والا نہیں۔ یہ مولوی صاحب کا ڈائلیگ نہیں ہے، اگر آپ ایمان والے ہیں تو اس کو یاد رکھیے گا۔ اس دور سے سب کو گزرنا ہے۔ چاہتے ہیں کہ قبر میں سانپ اور بچھو سے ملاقات ہو؟ نہیں، آپ چاہتے ہیں کہ قبر میں اللہ کی رحمت سے ملاقات ہو، اس کی نعمتوں سے ملاقات ہو، تو پھر توبہ کر لیجئے، وہ کام ہرگز نہ کیجئے جو اللہ اس کے رسول کو ناپسند ہے۔ بہت منموزی کر چکے ہیں، اب رسول اللہ کے مرضی کے مطابق جینے کی کوشش کیجئے، اللہ کے احکام کی حفاظت کیجئے۔ ایمان والا ہونا اتنا آسان نہیں، جو ایمان والا ہوتا ہے اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے پکا وہ اپنے نفس کو اپنا غلام بناتا ہے، وہ نبی کا غلام ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے اللہ سے ڈرو، لیکن یہ آج کا مسلمان پولیس سے ڈرے گا، تھانہ سے ڈرے گا، چور سے ڈرے گا، کتا سے ڈرے گا، بلی سے ڈرے گا، چوہا سے ڈرے گا، کھٹمل سے ڈرے گا، کھجلی سے ڈرے گا، مچھر سے ڈرے گا، لیکن قرآن کہتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ قرآن کہتا ہے اللہ سے ڈرو، تم کسی سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور اصحاب رسول نے، ایمان والوں نے کر کے دکھلایا ہے، ہمیشہ دل میں اللہ کا خوف رہا، اور یہی وجہ ہے
ان کی ذات سے بڑے بڑے روسا بڑے بڑے شہنشاہ ڈرتے رہے، اس لیے کہ ان کو کسی اور سے ڈر نہیں ہوتا تھا، پروردگار سے ڈر ہوتا تھا۔ لیکن آج کا مسلمان کھلے عام گناہ کر رہا ہے، کوئی احساس نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اگر آپ نے ایک بھی بات پر عمل کر دیا، نشہ چھوڑ دیا، ڈی جے بجانا چھوڑ دیا، بیٹی والوں کو رولانا چھوڑ دیا، تو میں آپ کو کچھ نہیں دوں گا، لیکن انشاءاللہ اللہ کی رحمت ضرور مل جائے گی، اللہ کی رحمت ضرور مل جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم ہرگز وہ کام نہ کریں جو اللہ کو ناپسند ہو، ہرگز وہ کام نہ کریں جو اللہ کو ناپسند ہو۔ یہ ایمان والوں کی شان ہوتی ہے۔ مر جائے گا، سنیے ایک اور بڑی پیاری بات یاد آ گئی ہے، میں سنا دے رہا ہوں یا ختم کر دوں؟ نہ بہت دیر تک آپ لوگوں نے سن لیا، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ یا آخری بات میں سنا دے رہا ہوں، سن لیجئے، چونکہ آپ کے چہرے کی کتاب میں پڑھ رہا ہوں، لیکن آپ اتنی دیر تک سنے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سننے کو قبول فرمائے۔ ذرا پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ، اور زور سے بولے یا رسول اللہ۔ چچا زندہ ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علیکم چاچو، السلام علیکم۔ دادو ہے دادا، ہم سوچے بنگلہ ٹھیک بولے ہیں؟ ارے بھائی دادا کے لائق تھوڑے تو دادو کے لائق ہے۔ ہاں اصل میں اس لیے میری نظر ہر طرف رہتی ہے، کوئی ایسا تو نہیں سنتے سنتے انتقال کر گیا، اس لیے ذرا خبر لیتے رہتے ہیں۔ اچھا ہم جب پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون تو آپ لوگ ہنسنے لگے، کیوں؟ اس لیے کہ مر گئے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ صرف مرے گا تبھی یہ دعا پڑھے گا، نہیں، غلط ہے۔ ہر مصیبت کے وقت یہ دعا پڑھو، ہر مشکل کے وقت یہ دعا پڑھو، تاکہ مشکل میں آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ تو چچا زندہ ہے، اللہ کا شکر، اللہ اور آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آپ لوگوں نے کیا کمال سنا میرے بھائی۔ میں کل رات میں بھی جلسے میں تھا جھارکھنڈ میں، اس سے پہلے بھی تھا، لیکن آج جو آپ کے جلوے ہیں، میں سوچ رہا تھا کیسے آپ سے میں ملاقات کر سکوں گا، لیکن آپ لوگوں نے بتا دیا نا، ہم لوگ مادری زبان بنگلہ ہے تو کیا ہوا، نبی سے محبت ہے۔ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ۔ چچا مت سوئیے گا ورنہ میں تقریب بند کر دوں گا۔ اپنے آقا سے پیار ہے جس کو، آکے جلسہ میں سو نہیں سکتا۔ فتوہ ٹھیک ہے؟ فتوہ لگا نا؟ اپنے آقا سے پیار ہے جس کو، آکے جلسہ میں سو نہیں سکتا۔ جو بھی اختر رضا کا دشمن ہے، جو بھی اختر رضا کا دشمن ہے، اعلیٰ حضرت کا ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے دوست آؤ، سلام ہونے والا آؤ نا، ادھر گٹکھا کھا رہا، آ جاؤ ادھر، اب تو ختم ہونے والا ہے۔ ہاں گٹکھا کھانے والوں کا منہ اتنا مہکتا ہے، توبہ توبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رجنی گندھا ہی کیوں نہیں رہتا، اور گندھا ہے، پورا منہ مہکتا رہتا ہے، توبہ توبہ۔ مطلب لہسن کھا کے مسجد میں نہیں جا سکتے، یہ ہر گھڑی گٹکھا کھا رہا ہے، دانت خراب، منہ خراب، حلیہ خراب، سب خراب، یہ سب کیا کھاتے ہو؟ کھانا ہے تو حلال کھانا کھاؤ، یہ حرام نہیں ہے لیکن مکروہ ہے، بیماری کا گھر ہے، یہی سب تم کو کرنا ہے۔ کھانا ہے تو روٹی کھاؤ، چباتے رہو روٹی کو، باسی روٹی کھاتے رہو، بہت ساری بیماری سے بچتے رہو۔ تو گھر میں نخرہ کرے گا باسی روٹی نہیں کھاؤں گا، آج باسی نہیں سڑا ہوا ترنگا کھاتا رہے گا، سڑا ہوا گٹکھا کھاتا رہے گا۔ ارے حضرات اس میں کبھی کبھی اتنا سڑا ہوا سڑی ہوئی سپاری کا حصہ رہتا ہے، اس میں پلو بھی رہتا ہے، کیڑا بھی رہتا ہے، اس کو گھپا گھپ کھا جاتا ہے۔ توبہ کرو میرے بھائی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب منہ مہکتا ہے، وہ تو کہو شادی شدہ جو عورت ہے، لڑکی ہے، اس کی بیوی، وہ کیسے اس کو برداشت کی ہوئی ہے وہی جانتی ہے، اتنا منہ مہکتا ہے، وہ ڈر سے بولتی نہیں، بہت مارے گا نہ، اس کا بس چلے تو اس کے منہ کو جو ہے نا کولگیٹ کی فیکٹری بنا دے، اتنا منہ مہکتا رہتا ہے۔
توبہ توبہ ہے، یہ سب کوئی طریقہ میرے بھائی؟ اللہ بچائے تمام قوم مسلم کے بچوں کو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ سب کو نبی کی محبت کا جام پلا دے۔ ذرا زور سے بولیے آمین۔ حضرات آپ لوگ جو لیتے ہیں یا شراب پیتے ہیں یا سودی پیسہ دیتے ہیں یا لیتے ہیں گٹکا اٹھا اور جو کچھ لوٹری وٹری والا جو ہوتا ہے، راتوں رات بنے گا کروڑ پتی۔ 25 روپیہ میں 1 کروڑ، 35 روپیہ میں 1 کروڑ۔ حضرت یہ چندہ کی کیا ضرورت ہے؟ 35 روپیہ میں 1 کروڑ۔ ارے ہم سے تم سے زیادہ بیوقوف کون ہوگا؟ اگر یہی بات تھی تو کمپنی والا ہی 1 کروڑ کما لیتا۔ اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں حضرت آزما لو، 35 روپیہ کی کیا حیثیت ہے، 1 کروڑ، 1 کروڑ، 1 کروڑ، 35 روپیہ جاؤ 1 کروڑ لاؤ۔ بتا رہا ہوں رکے نہ، بنا ہے لیکن کیسے بنا وہ بھی نہ بتا دے رہا ہوں۔ اگر فقیر بن کے بادشاہ بنا تو کیا فائدہ، میں وہی بتا رہا ہوں۔ آج دیا 35 نہیں پھنسا، پھر دیا 35 نہیں پھنسا، پھر دیا 35 نہیں پھنسا، پیسہ نہیں ہے دے دو بھائی، دے دو بھائی، بھیک مانگے لایا دیا 35 نہیں پھنسا۔ اب کیا کرے، بیوی کو بولا زیور دے دو، دیا 35 نہیں پھنسا۔ پورا کنگال ہو رہا تھا تو پھنس گیا۔ اگر پھنس ہی گیا تو حرام 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 حرام، اس سے اچھا تھا سوکھی روٹی نے بھیک مانگ لیتے، لیکن یہ حرام نہ کھاتے۔ یہ اسلام کا قانون ہے، یہ لاٹری، یہ جوا ہے، جوا، حرام حرام۔ اب سن لو میرے بھائی، کتنے گرے ہوئے ہم لوگ ہو گئے۔ کچھ باتیں میری آپ لوگ بہت دن تک یاد رکھیے گا، مجھے آپ بلائیے یا نہ بلائیے لیکن میری بات ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ کے گاؤں میں بکری ہے، بکری تو بکری کو کل 1 کلو چکن لا کے کھلائیے گا، کھائے گی؟ بولو بھائی۔ اچھا چکن نہیں تو کالے ہاتھی کا گوشت دیجیے گا تو کھائے گی؟ کالا ہاتھی سمجھ گئے نا، سمجھ گئے؟ گر کا ہاتھی نہیں کھائے گا۔ اس کو چکن دیسی مرغا بھی دیجیے گا تو بکری گوشت کھائے گی؟ نہیں کھائے گا۔ چڑیا خانہ کا ہے کلکتہ میں، علی پور میں چڑیا خانہ، زو 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 زیڈ ڈبل او زو، زو والے چڑیا خانہ، وہاں بہت سارے چرندوں پرند ہیں، بہت ساری چیز دیکھنے کی ہے، شیر بھی ہے، چیتا بھی ہے، بھالو بھی ہے، بندر بھی ہے، سب ہے۔ تو شیر کو اگر آپ گھاس کھلائیے گا کھائے گا؟ بولے بھائی، شیر کو گھاس دیجئے تازہ تازہ کھائے گا؟ اب بکری کو گوشت دیجئے کھائے گی؟ نہیں کھائے گی۔ کیوں؟ اس لیے بکری کا نیچر الگ ہے، شیر کی فطرت الگ ہے۔ شیر مر جائے گا بغیر گوشت کے گھاس نہیں کھائے گا، بکری مر جائے گی لیکن بغیر گھاس کے گوشت نہیں کھائے گی۔ ارے تو مسلمان کیسا بے غیرت ہو گیا، شیر مر جائے گا گھاس نہیں کھائے گا، تو کیسا مسلمان ہو گیا، حرام کھا رہا ہے تجھے شرم نہیں آتی ہے، حرام لے رہا ہے شرم نہیں آتی ہے۔ ارے ہونے چاہیے مسلمان شیر کا مزاج رکھے، مر جاؤں گا لیکن حرام کام نہیں کروں گا، حرام کا لقمہ نہیں کھاؤں گا۔ میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ اس لیے میرے آقا نے فرمایا اللہ سے ڈرو ساری بیماری سے بچ جاؤ گے انشاءاللہ۔ میرے سرکار نے فرمایا۔ آج لوگ دعا کرتے ہیں، دعا میں تو دعا کرتے نہیں ہیں۔ اب کبھی آؤں گا تو دعا پہ میں تقریر کروں گا۔ لوگ دعا نہیں کرتے، انٹی دے دو، انکل دے دو، دادا دے دو، دادو دے دو، بھیا دے دو، بہنا دے دو، سب سے مانگے گا، اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ سے نہیں مانگتا، نہیں مانگتا۔ اب پھر کہتا ہم پریشان ہیں۔ ارے مانگ کے دیکھ اپنے پروردگار سے، مانگ کے دیکھ، مگر مانگے تجھے اتنا دیا، مانگ کے تو دیکھ۔ تو کچھ لوگ کہیں گے ہم مانگتے ہیں میری دعا قبول نہیں ہوتی،
اچھا تو دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ مولانا سے کہا نہیں پوچھا؟ مولانا سے پوچھو بھائی، کوٹ ووٹ کا کوئی مسئلہ ہو تو وکیل سے پوچھو، دینی مسئلہ ہو تو عالم دین سے پوچھو. صحیح بول رہا ہے؟ تو مولانا صاحب سے پوچھے گا، مفتی صاحب سے، حضور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ٹھیک ہے ایک دم جاگے سونے نہیں دوں گا. اس کے لیے بوال ہو تو بونڈل ہو تو ہو، لیکن سونے اگر سوئیے گا تو اس کے اندر گھس جائیے. دیکھیں کتنی دیر سوتے ہیں. سامنے آپ سوئیے گا، اتنا خوبصورت پنڈال بنا ہے، اتنے دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ یہاں پہ سوئیے گا. اچھا کچھ لوگ سوتے نہیں ہیں، ہنگامہ کرتے ہیں، بابا سے بلند سوتے ہیں. کچھ لوگ خاموش سوتے ہیں، چور آتا ہے پورا ہاتھ صاف کر کے چلا جاتا ہے. اب کچھ لوگ اتنا سوتے ہیں کہ پورے گھر والوں کو تباہ کیے رہتے ہیں، تو ہنگامہ مچا کے رکھتا ہے. ایسے سوتا ہے. میرے بھائیوں سنو، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوب خوب برکتیں رحمتیں عطا فرمائے. مولانا صاحب میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، کیوں؟ پوچھئے. مولانا صاحب کہیں گے تم لوگوں نے نبی کی حدیث نہیں سنا؟ نبی فرماتے ہیں جس مسلمان کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ جب تک رہے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. علاج ہو گیا. آپ لاٹری میں کروڑپتی بنے، فخر کرتے ہیں. آپ شراب پی کے یا سودی کاروبار کر کے فخر کرتے ہیں. حرام کا لقمہ کھا رہے ہیں. یاد رکھیے گا میں نے جتنی باتیں کہہ دیا ہے، آپ مجھے ہلکے میں مت لیجیے گا کہ بڑکا بڑکا مولانا نہیں بولا ہے. بڑے مولانا کا بڑا علم ہے. سب لوگ اپنے طور پہ بولتے ہیں. جس مولانا سے جا کے پوچھ لیجیے گا، میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی. اللہ اس کے رسول کے اطاعت کی میں نے دعوت دیا ہے، خوف الہی کی میں نے دعوت دیا ہے. قرآن کہتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ لوگ کائے کے لیے تقریر سنتے ہیں؟ میں نے شروع میں بتایا تھا ایمان محبت مصطفیٰ کو کہتے ہیں. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ زور سے بولیے گا تو پولیس اٹھا لے جائے گی. تو زور کیوں نہیں بول رہے؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ یہی میں نے بتایا تھا، محبت مصطفیٰ کو ایمان کہتے ہیں. اس کو یاد رکھیے گا. کوئی پوچھے، کبھی پوچھے، کہیں پوچھے. اور محبت مصطفیٰ کس کو کہتے ہیں؟ اس کا جواب نہ آپ کے پاس ہے، نہ میرے پاس ہے، نہ ان کے پاس ہے، نہ ان کے پاس. محبت مصطفیٰ کس کو کہتے ہیں؟ یا تو ہم لوگ جھوٹے دعوے دار ہیں، لیکن محبت مصطفیٰ کس کو کہتے ہیں بتا دوں؟ چلیے پوچھئے حضرت خواجہ اویس قرنی سے. محبت مصطفیٰ کس کو کہتے ہیں؟ پوچھئے حضرت بلال سے. محبت مصطفیٰ کس کو کہتے ہیں؟ پوچھئے حضرت خبیب سے. محبت مصطفیٰ کس کو کہتے ہیں؟ پوچھئے حضرت حنظلہ سے. محبت مصطفیٰ کس کو کہتے ہیں؟ پوچھئے نبی کے 4 یار سے، جنہوں نے پریکٹیکل طور پہ بتا دیا جو جان مانگو تو جان دیں گے، تو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے ہرگز نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دیں گے. ضرورت پڑی جان کی دے دیا، ضرورت پڑی مال کی دے دیا. یہ ہے محبت. آج ہم لوگ جان مال تو جانے دیجئے، کردار کو ٹھیک کر لیں. یہ بتلائیے ووٹر لسٹ میں مسلمان رہیے گا یا نبی کی شریعت میں مسلمان رہیے گا؟ ووٹر لسٹ میں بننا مسلمان یہ کمال نہیں ہے، کردار و عمل ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اس محبت کو قبول فرمائے. قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تم مت مرو مگر مسلمان بن کر. یعنی مرو تو مسلمان بن کر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ قرآن کہتا ہے ہرگز مت مرنا مگر مسلمان بن کر. تم کہیں بھی رہو اپنی پہچان دکھلاؤ، ایمان کا سودا مت کرو. زندہ تھے تو مسلمان بن کر، مرو تو مسلمان بن کر. ذرا زور سے بولو بھائی سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ جو مسلمان ہے
ایمان اس کے پاس ہے، زندہ رہا تو ایمان والا، مرا تو مسلمان بن کے، تو ایمان کے ساتھ گیا ہے۔ اب جنت کی بہاریں اس کے لیے، خدا کی رضا اس کے لیے، نبی کی شفاعت اس کے لیے ہے، جنت کی آسائش اس کے لیے ہے، انبیاء کرام کا دیدار ان کے لیے ہے، اور سب سے بڑا انعام اللہ کا دیدار ایمان والوں کو ہو۔ میں جو چھوٹی بڑی غلطیاں ہو گئی ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ سب لوگ شامل ہو جائے اور زور سے پڑھیں استغفر اللہ، زورے 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 استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حضرات لوگوں نے کمال کر دیا، اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ بنگلہ زبان میں آپ لوگ تقریر سننے والے 2 بجے رات میں بھی اتنے جیتے جاگتے انداز میں، اچھا کسی کا بھی چہرہ لنگڑا للہ کی طرح نہیں ہے، سب کا چہرہ کھلا ہوا ہے، الحمدللہ سب کا چہرہ گلاب کی طرح کھلا ہوا ہے۔ کسی کو نیند بھی آ رہی تھی تو میں اس کے نیند کا دشمن بن گیا۔ ہاں وہ لوگ بھی کہیں گے کہ اب دوبارہ اس مولوی کو مت بلاؤ گے۔ ہر جلسہ میں ہوتا کیا تھا، مولوی صاحب تقریر کر رہا ہے، ہمیں گھوم کر چلا گیا، لیکن مولوی چھوڑا نہیں، ہر گھڑی نظر پہ رکھا اور سونے نہیں دیا۔ میں سونا کیا ہے، جاگنا ہے جاگ لیا اپنا کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ سارا مجمع زور سے پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اچھا جو لوگ زور سے نہیں بول رہے تو کیا اپنے آپ کو ہیرو سمجھ رہے ہیں کیا؟ اللہ سب جان رہا ہے کون پڑھ رہا کوئی نہیں پڑھ رہا ہے، اس لیے اپنے آپ کو سنبھالیے۔ اب زور سے کلمہ شریف پڑھے لا الہ الا اللہ۔ دیکھیں حضرات ادھر کیا فرما رہے ہیں، دیکھیں آجا جا رہے ہیں۔ اچھا چلے ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ، اتنی دیر تک آپ لوگ بیٹھے، اللہ تعالیٰ خوب خوب برکت عطا فرمائے، آپ قبول فرمائے۔ آپ لوگ سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ کوشش کیجئے گا کہ اللہ اب ناراض نہ ہو، جو اول فول کام کرتے ہیں اس سے توبہ کر لیجئے گا اور نماز پڑھیے گا۔ جی بھیجا دیکھیے ماشاءاللہ، یہ خلوص کا نتیجہ ہے حضرت، یہ خلوص کا نتیجہ ہے۔ مدرسے کے تمام اراکین کے مجھے معلوم ہوا کہ اس گاؤں کے جو مدرسین ہیں، ٹیچرز، وہ لوگ ذرا کم پیسہ لیتے ہیں، جو باہر والے ان کو ذرا بڑھا کے دیا جاتا ہے، اور بتایا کہ سب لوگ خوشحال ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا مہربان ہے، عالم ہو تو ایسا خوب خوب اللہ برکت عطا فرمائے۔ اللہ دولت دیا ہے تو دین کی راہ میں خرچ کرے۔ یہ محفل ہے قرآن و حدیث کی باتیں ہیں جو ہم کم بولتے ہیں، ہم لوگ عالم دین ہے، جی جی کوئی ہم لوگوں سے یقین کرے یا نہ کرے، لیکن دل جانے والا ہے، بالکل آئے گا بھی خدا لے گا، بالکل ساتھ دینا ہمیں خبر بالکل ہے۔ بالکل کچھ لوگ کہتا ہے کہ یہ لوگ زیادہ لیتا ہے، لیکن اس محفل میں ہم بولتے ہیں آپ ذمہ دار عالم ہیں۔ حضرت مجھے آج معلوم ہوا کہ جو گاؤں کے ٹیچر ہیں آپ کے یہاں، وہ لوگ فقیر نہیں ہیں، بہت خوشحال ہیں، وہ لوگ کم لیتے ہیں، باہر والے کو اس سے بڑھا کے دیا جاتا ہے۔ اب حضرت جہاں تک عوام الناس کی بات کیجئے گا، آپ لیں یا نہ لیں، قوم کی زبان ہے، وہ کہیں گی آپ کو کام کرنا ہے تو حضور حافظ ملت کے جیسا جذبہ لے کے چلنا ہوگا کہ زمین کے اوپر کام کرو، زمین کے نیچے آرام کرو۔ کب نہیں ہوا ہے، کوئی نئی بات ہے، لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی۔ جو مولانا بول رہے تھے ان کا چہرہ خوش تھا، خوش ہو کے بول رہے تھے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، نماز ضرور پڑھیے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ نماز مت چھوڑیے، قسم خدا کی، نماز کو آپ سلامت رکھیں، نماز کی آپ حفاظت کریں، قبر میں نماز آپ کے ساتھ رہے گی، حشر میں نماز آپ کے ساتھ رہے گی، اور مسلمان سب پڑھے نماز نہ پڑھے کسی کام کا نہیں۔ نماز تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہے، جو رسول کو بھی پسند ہے، اللہ کو بھی پسند ہے۔ اب آئیے سارا مجمع زور سے پڑھیں لا الہ الا اللہ، زورے 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔